بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسلام آباد سے مجھے جوائن کیا آج امتیاز گل صاحب نے۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ سر دنیا کس طرف جا رہی ہے کل ہم نے اوول ہاؤس میں دیکھ لیا ہے، اور امریکہ نے اپنی گرفت پوری دنیا کے معاملات کے اوپر اس کو ایک شو کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب فرسٹ، آپ نے obviously آپ کا اتنا لمبا چوڑا کریئر ہے، آپ نے کبھی ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ اوول ہاؤس ہو، آپ کسی کو گھر میں بلائیں اور اسے سر تھپڑ ہی نہیں مارے، باقی تو سب کچھ ہی ہو گیا ہے؟ جی بڑی ہم سب تو بڑے محظوظ ہوئے۔ پہلے آپ اس کو دیکھ لیں ایک حقیقی زندگی کے ایک منظر کے طور پہ، یعنی میں اور آپ بحث کر رہے ہیں کسی ایسے معاملے پہ جس میں میں آپ کا قرض دار ہوں، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، لیکن میں آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دوں، آپ کی میں باتیں نہ سنوں، تو آپ مجھے بتائیں آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو عام زندگی میں تو یہ بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن بلا شبہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ یوکرین کے صدر کو کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ سبکی ہم کہہ سکتے ہیں، چلیں بے عزتی نہیں کہتے ہیں، لیکن اس کی وجہ میرا خیال ہے ان کی اپنی مس کیلکولیشن تھی، اور چند 3 سال سے جس طرح ان سابق صدر جو بائیڈن نے اور باقی یورپی لیڈروں نے جس کو زیلنسکی کو گود لے رکھا تھا، وہ گود اب مہیا نہیں ہے، اور اس میں آ، اچانک اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ تو اب زمین پہ ہے، اس زمین پہ ہے جہاں پہ ایک نیا صدر آ گیا ہے، اور وہ صرف بزنس کا سوچ رہا ہے، امریکہ کے لیے قومی اپنے مفاد کے طور پہ بزنس کے لیے سوچ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہاں ایک تو جان بوجھ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کو بلا کے اس کے سامنے یہ بات چیت کی، اور انہوں نے کہا بھی کہ میں تو یہ اس لیے کیا کہ میری خواہش تھی کہ پورا امریکہ اور دنیا دیکھے کہ یہ لیڈر کیا کہتے ہیں، اور اس سے پہلے بند کمروں میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اب جہاں تک سفارتکاری کی بات ہے، کے لحاظ سے تھوڑی سی نامناسب بات تھی کہ اس کو صدر اور نائب صدر دونوں نے آڑے ہاتھوں لیا، لیکن اس کو انہوں نے یاد بھی دلایا کہ دیکھیں ہم آپ کو $300 ارب سے زیادہ قرضہ دے چکے ہیں، اور آپ تو 2 ہفتے سے زیادہ یہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے تھے اگر ہماری مدد نہ ہوتی۔ تو اس میں میرے خیال زیلنسکی کی مس کیلکولیشن یہ تھی کہ وہ بھول گیا کہ ہم یہ نئے مختلف نوعیت کے مختلف مزاج کا یہ صدر ہے، اور یہ کہ اسے خود میرا خیال ہے خود کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کسی کو نہیں بھولنا چاہیے بشمول برطانوی، جرمن، فرانسیسی لیڈروں کے، کہ امریکہ ڈالر چھاپتا ہے، پرنٹ کرتا ہے، کہ 1944 میں بریٹن ووڈز کا معاہدہ ہوا تھا، اس میں امریکہ نے اپنے لیے یہ یونیک پوزیشن حاصل کر لی تھی کہ دنیا بھر کا ڈالر ہم چھاپیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اسی کے طفیل امریکہ اتنے عرصے سے 1945 کے بعد سے تک عملاً سپر پاور رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ 1990 تک سوویت یونین بھی وہ سپر پاور تھی، لیکن اس کے بعد سے تو وہ خود بذات اکیلی ایک سپر پاور تھی۔ اب اس سپر پاور کے سربراہ کو آپ جا کے اس سے پیسے لینے کے باوجود آپ اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور اس کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو آپ کو بھی نقصان ہوگا، آپ بھی محسوس کریں گے اس نقصان کے اثرات۔ تو میرا خیال ہے یہ وہ موقع تھا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو غصہ ہے، اس نے کہا کہ یہ آپ اپنی فکر کریں، ہمیں نہ بتائیں کہ ہم کیسے اس اثر کو محسوس کریں گے، ہم اس سے نمٹ لیں گے، آپ اپنی فکر کریں، اپنی جنگ آپ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرا خیال ہے اس میں اس میں اچھا بھی پہلو تھا، برا پہلو بھی تھا۔ اچھا شاید زیادہ تھا وہ ہمارے جیسے ملکوں کے رہنماؤں کے لیے، جو کہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ان کا دوست بن گیا، فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دوست ہے، لیکن اس دوست کی حقیقت اس وقت آشکار ہو جاتی ہے جب ان کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا صدر آ جاتے ہیں اور میٹر آف فیکٹ وہ باتیں کرتا ہے، ان سے تیکھے سوال کرتا ہے، اور ظاہر ہے جنہوں نے پیسے کھائے ہوں، جنہوں نے پیسے چرائے ہوں، ان کے پاس تیکھے سوالات کے جوابات نہیں ہوتے۔ اچھا، میں نے اس کا ایک اور بھی اینگل دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ وہ شاید بھول گیا تھا
کہ beggars can't be choosers. یہ اسٹیٹمنٹ شاید اسے بھی دینی چاہیے تھی کہ بھئی لے آپ پیسے ان سے رہے اور پھر آپ ان کو بات کریں گے. اچھا سر، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لینگویج تھی، باڈی لینگویج، وہ the moment he is receiving him, the gentleman، وہیں سے وہ ٹونٹ شروع ہو گیا تھا اور اس نے اس کے کپڑوں پہ بات کی اور شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. پھر اندر گیا، آپ نے جو کہا نا کہ وہ تیاری کر کے نہیں آیا تھا کہ وٹ کائنڈ آف اے لیڈر ہی از فیسنگ اور اوول میں اس سے کیا بات ہو سکتی ہے. ہم سر ایک قدم آگے جاتے ہیں اور پاکستان کے سینیریو میں اس کو ریلیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ہمیں کوئی اس طرح سے بلا کر اور پریس کو سامنے بٹھا کر بات کرے گا تو سر ہم پہ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ ہمیں ہم کیا ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی میں اس رویے کا متحمل نہیں ہو سکتا اور میں جا رہا ہوں اور میں آپ سے اس لہجے میں بات نہیں کروں گا؟ ڈو یو تھنک کہ شہباز شریف اور ہاؤس آف شریف، زرداری، ایون فرزند زرداری ہیز دا کریج ٹو سے دا ورڈز؟ یہ تو پہلے ہی خدمت میں مصروف ہیں، ہر طرف جہاں جہاں طاقتور لوگ ہیں ان کے خدمت میں مصروف ہیں. یہ تو جہاں پہ آپ کے دل میں چور ہو، آپ نے چوری کی ہو، اتنی ہمت آپ کے پاس نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ یہ ہمت ان لوگوں میں ہوتی ہے جن میں حب الوطنی کا جذبہ ہوتا ہے، ایک نیشنل اسپرٹ ہوتی ہے. اور اس کی مثال 2-3 مہینے پہلے آپ نے دیکھی ہوگی جو اسلام آباد میں چین کے سفیر نے اسحاق ڈار کے ساتھ کیا تھا. یہ ہوتی ہے نیشنل اسپرٹ. ایک سفیر نے اٹھ کے نائب وزیر اعظم سے کہا کہ معاف کیجئے، آپ نے جو بات کی ہے یہ پبلک میں وہ درست نہیں ہے. آپ ہی جو کہہ رہے ہیں کہ چینیوں کی جان اگر پاکستان میں ضائع ہو جائے تو صدر کو پرواہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنا رابطہ جاری رکھیں گے، تعلقات جاری رکھیں گے. یہ آپ نے غلط کہا ہے. صدر چین کے، ہمارے صدر کے لیے ہر چینی کی، ایک ایک چینی کی جان عزیز ہے. یعنی یہ وہ بات تھی جس کے اوپر پھر اسحاق ڈار نے سیخ پا ہو کے اپنی ترجمان سے کہا کہ اس کا ایک جواب بھی، ایک احتجاجی نوٹ بھی پریس میں جاری کریں. یعنی جہاں پہ بے شرمی کی یہ حد پہنچ جائے کہ وہ ملک جس نے آپ کو انتہائی مشکل اوقات میں $25 ارب کی اس نے یہاں پہ سرمایہ کاری کر دی، ہر مشکل وقت میں اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل میں وہ آپ کے ساتھ رہا، لشکر اور جیش کے معاملے پہ، اس کے صدر سے آپ نے ایک بات منسوب کی جو اس نے پرائیویٹ گفتگو میں کی ہوگی، اس کے لیے نہیں کی ہوگی کہ آپ ایک مجمع کے سامنے وہ بات کر دیں. تو یہ جو نیشنل اسپرٹ ہے یہ پاکستانی لیڈروں میں نہیں ہے. اگر ہوتی تو آج راحیل شریف سعودی عرب میں نہ بیٹھا ہوتا اپنے 35-36 سالہ سعودی فرما روا کے نیچے. اگر ایسی بات ہوتی تو جنرل باجوہ آج کبھی دبئی اور کبھی پیرس کی سڑکوں پہ، کبھی یورپ کی سڑکوں پہ نہ گھوم رہے ہوتے بلکہ پاکستان میں موجود ہوتے. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ چین کے ایک سفیر تھے، جاپان کے ایک مستقل سفیر تھے اقوام متحدہ میں. وہ جب پھر اقوام متحدہ نے انہیں گود لے لیا اور وہ جب واپس آئے 40 سال کے بعد جاپان، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میری جتنی جمع پونجی تھی میں وہ لے کے جاپان آیا ہوں، مجھے اس میں 15-20% نقصان بھی ہوا ہے. جب کنورشن ہوئی ہے، جاپانی ین ان دنوں کمزور ہوتا تھا، تو نے کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ مجھے اتنا نقصان ہوگا، اس کے باوجود میں اپنی تمام جمع پونجی جاپان لے کے آیا ہوں کیونکہ یہ میری حب الوطنی کا تقاضا ہے، یہ میرا پے بیک ٹائم ہے ٹو جاپان. اور اس وقت اس موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی بڑے بڑے لوگ جب آتے ہیں اقوام متحدہ میں یہ پھر واپس کیوں نہیں جانا چاہتے؟ جو اکثر سفیر آتے ہیں وہ ادھر ہی ٹھہر جاتے ہیں، فیملیز ان کی ادھر سیٹل ہو جاتی ہیں. عرفان، یہ 2011 مارچ کی بات ہے. میں اس وقت شرم سے پانی پانی ہوا جب انہوں نے کہا کہ آپ کے تو کئی سفیر آتے ہیں، وہ نیو یارک اور واشنگٹن سے وہ واپس جانا نہیں چاہتے، ریٹائر ہو کے ادھر ہی وہ اپنے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ کام نہیں کیا. تو ساری بات لمبی ہو گئی لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پیپل شوڈ نو کہ ہمارا برانڈ آف پالیٹکس کیا کر رہا ہے. اور یہ جو کچھ سر اوول آفس میں ہوا پاکستان میں لوگ اسے ریلیٹ کر رہے ہیں. وہ عمران خان کو بھی دیکھتے ہیں، وہ نواز شریف کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ شہباز شریف کو بھی دیکھ رہے ہیں. لوگوں نے کیا کیا، وہ پرانی تصویریں نکال کر نواز شریف کی بھی لگائی اور لوگوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ دیکھا یہ باؤ جی تھے جنہوں نے انکار کیا کہ جاؤ جا کر ہم دھماکے کر رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ امجد شعیب صاحب کو سنیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا اور انہوں نے تو آخری دم تک کوشش کی کہ پاکستان جو ہے یہ دھماکے نہ کرے.
بالکل ایسے ہی تھا. یہ تو ادھر ادھر پوچھتے پھر رہے تھے ہر بندے سے کہ جی دھماکے کریں کہ نہ کریں. اور یعنی کوئی بندہ نہیں چھوڑا. انہوں نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا. لیکن جو اصل بات تھی اس وقت وہ جو ہمارے میرا خیال ہے آصف نواز تھے غالباً آرمی کے سربراہ. تو ان کا یہ خیال تھا کہ دھماکے نہیں کرنے چاہیے. تو جو سابقہ فارن سیکرٹری ہیں شمشاد احمد صاحب, انہوں نے مجھے وہ ایک نوٹ دکھایا ایک انٹرویو کے دوران کہ یہ وہ نوٹ تھا جب ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ دھماکے کریں کہ نہ کریں, سیریس میٹنگ تھی. تو کہتے ہیں شمشاد صاحب کہ میں بطور فارن سیکرٹری ان کے نیکسٹ بیٹھا ہوا تھا آرمی چیف کے. تو انہوں نے ہاتھ سے مجھے یہ لکھ کے بھیجا کہ اگر ہم نے دھماکے کر لیے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے امریکیوں کے ہاتھوں. اب جو بھارت ہے وہ آج تک یہ کہہ رہا ہوتا ہمیں کہ یہ ایسے ہی بلف کرتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ اس وقت اکثر لوگوں کو یقین تھا کہ پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے. مجھے ایک برٹش ڈپلومیٹ تھا, اس نے 25 یا 26 مئی کو, ہم نے 28 کو پہلا دھماکہ کیا تھا, تو 25 یا 26 مئی کو ہم ایک ڈنر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے کہیں پہ. تو اس نے مجھے کہا برٹش ڈپلومیٹ نے کہ ہاں امتیاز کیا خیال ہے, یہ دھماکے ہونے نیوکلیئر ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں. تو میں نے کہا میرا خیال ہے لیٹس سی 2-4 دن. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ڈنر کھلاؤں گا, میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اگر پاکستان نے دھماکے کر دیے تو. یعنی ان کی معلومات کا اس وقت یہ عالم تھا کہ دے ور ناٹ شور کہ آیا یہ دھماکے پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر سکتا ہے یا نہیں. تو اس لحاظ سے اچھا ہوا تھا. لیکن قطع نظر اس کے عرفان ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے سیاسی رہنماؤں میں اتنی اخلاقی جرت ہے, اتنا ان کا دامن صاف ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے سامنے کھڑے ہو کے ببانگ دہل سینہ تن کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں. ایسا بدقسمتی سے نہیں ہے. نہیں آپ سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے, ہمارے لیڈرز نہیں کر سکیں گے. لیکن سر ان حالات کے اندر وین وی ٹاک اباؤٹ دس نیریٹیو دیٹ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یقیناً پاکستان کے حالات کے اوپر اپنا کنسرن شو کریں گے اور وہ ضرور عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے. آئی ڈونٹ نو یہ نیریٹو کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے, چونکہ ہم نے پچھلے 1-1.5 ہفتے میں جو اوول آفس دیکھا ہے وہاں سے کس قسم کا پیغام آ رہا ہے. لیکن اس کا ایک پازیٹیو اینگل یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرو, پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اور وہاں پر جیسا آپ نے بھی متعدد دفعہ بتایا کہ اب تو ایک پٹیشن بھی تیار ہو رہی ہے اور قانون سازی کی طرف بھی وہ جا رہے ہیں کانگریس کے اندر, وہ پیپر بھی تیار ہو چکا ہے جو ولسن جس کے اوپر کام کر رہا ہے. تو دیٹ ہیز این ہیوج امپیکٹ. اور پھر تو ہم تو صرف یہ مختلف اخبارات کی سٹوریز میں دیکھتے ہیں کہ کس کی جدادیں کتنی ہیں, کس کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ول نیم دیٹ. اگر اسے وہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کو ساتھ بٹھا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا تم ہمارے بغیر روس کے ساتھ جنگ جو ہے وہ کر سکتے ہو اور جیت سکتے ہو, میرا نہیں خیال تم کر سکتے ہو. تو سر پھر ہمارے وہ جو جملہ ہے نا کہ اسی تے سر کوئی شے ہی پھر کوئی نہیں ہے کہ, تو یہ کام ہمیں ضرور ہوتا ہوا نظر آئے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ سر, پاکستان کے اندر یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے جو کریک ڈاؤن شروع ہوا, اور اس کریک ڈاؤن کو ہم نے اس حد تک دیکھا ہے کہ اب تو لوگوں کو آف ایئر کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کاشف عباسی کو آف ایئر کر دیا گیا, حبیب اکرم کو آف ایئر کر دیا گیا, پارس کو آف ایئر کر دیا گیا, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو سر یہ میڈیا انڈسٹری کے اوپر عام آدمی کا تو اب اعتبار ویسے بھی نہیں رہا, اور لوگ کیا کریں گے؟ کیا آپشن ہونا چاہیے صحافیوں کے لیے؟ سچ تو بولنا ہے نا, سچ سے تو روکنے کے لیے آپ کو ریاست کہہ رہی ہے کہ نہ بولو. عام آدمی کی سر پلس کیا, یہ بھی بتائیں, کیونکہ آپ لوگوں سے بہت ملتے ہیں. اور پھر ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کیا راستہ ہے؟ مجھے جب سے یہ ایپیسوڈ ہوا ہے پاکستان میں اور لوگوں کی بھی بیماریاں کہا جا رہا ہے کہ لگ گئی ہیں, ان کا نمبر بھی آئے گا. تو پاکستان کو چھوڑنے کی سر بات ہو رہی ہے اب تو. دیکھیے اگر حالات ایسی رہے تو پھر تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی بات کرنا, یہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں ابھی تک, جیسے ہم آپ بات کر رہے ہیں پروفیشنل انداز میں, کوئی کسی کو اسکینڈلائز کیے بغیر حقائق کی بنیاد پہ ہم پروفیشنل انداز میں بات چیت کر رہے ہیں. میرا خیال ہے سب کو یہی کرنا چاہیے, کیونکہ جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے, رجحان
حالات کا ہے وہ یہی ہے کہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے جو سیٹ صاحبان ہیں ان کی ایکویشن ہمارے جو اصل حکمران ہیں سول ملٹری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ان کا یعنی قبلہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہ سیٹ کو جو کہہ دیتے ہیں سیٹ اس کی پھر پابندی کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کے لیے ظاہر ہے پھر مشکلات پیدا ہوں گی، وہ پھر یہی کرے گا کہ ہی سیڈ اینڈ شی سیڈ، وزیر نے یہ کہا، وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا ہے، صدر صاحب نے یہ کہا ہے، جو وہ کہیں گے مطلب ایک حکومت کا ڈائجسٹ پھر بن جائے گا۔ زیادہ تر میڈیا چاہے وہ اخبارات ہیں، وہ پہلے ہی ان کی جیب میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز نے جو 2-3 دن پہلے ایک کیمپین چلائی، خصوصی سپلیمنٹس دیے، پتہ نہیں 30-40 کروڑ کی کیمپین تھی، اور کتنے ظالم ہیں یہ لوگ کہ 30-40 کروڑ روپے جو کہ صرف ایک دن میں میڈیا پہ خرچ ہوا ہے، یہ کسی سرکاری اسکول پہ، کسی سرکاری ڈسپنسری کو بہتر کرنے میں، کوئی اچھی ادویات وہاں فراہم کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ حکمران گھرانہ ہے، شاہی انداز حکومت ہے، شاہی سوچ ہے، تو اس میں میرے خیال ان کے لیے یہ بات کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر بے شرمی تو یہ بھی دیکھیں کہ کچھ ان کے اسسٹنٹس ہیں وہ اس طرح ڈھٹائی کے ساتھ ان تمام اخراجات کو اس جسٹیفائی کو کرتے ہیں۔ جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کا جواز پیش کر رہے ہیں۔ تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے آپ جیسے لوگوں کے لیے تو بس آہستہ آہستہ کم از کم ہمارا جو قومی میڈیا ہے یہاں پہ وہ کافی حد تک محدود ہو جائے گا۔ میں تو خود براہ راست اس کا شکار ہوں میں بھی ہوں سر۔ پچھلے 2-3 سال سے، اور لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اگر اصول کی بات کریں گے، جب تک اصول کی، آئین کی، قانون کی بات کر سکتے ہیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ باقی آپ کی قسمت ہے اور باقی ان کا ظرف ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ شاید جنرل جنگی کرامت کی بات کر رہے تھے۔ گوئنگ تھرو دا ہسٹری، چونکہ اس وقت وہ آرمی چیف تھے۔ جی، تو اب صحیح کہ آپ نے کہا مجھے جہانگیر کرامت، تو اس وقت وہ جہانگیر کرامت اور شمشاد احمد صاحب فارن سیکرٹری ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب نواز شریف نے بات کی کہ جی ہم تو اب دھماکے ابھی کریں کہ نہ کریں، کیونکہ یہ بڑے انٹینس تقریباً 2 ہفتے تھے بھارتی نیوکلیئر ٹیسٹ اور ہمارے ٹیسٹ کے درمیان، ان کے 11 اور 13 مئی کو انہوں نے کیے تھے، اور ہمارے 28 اور 30 مئی کو ہمارے نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے تھے۔ تو ان دنوں ایک میٹنگ میں اس طرح یہ بات ہوئی تھی، اور شمشاد احمد صاحب کو انہوں نے دکھایا مجھے وہ نوٹ کہ دیکھیے یہ جہانگیر کرامت کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا کہ if Pakistan does it then the Americans will be breathing down our neck، یعنی کہ وہ ہمیں پھر بہت تنگ کریں گے۔ تو باقی باتیں اچھا، جو میں ہیں اس ایک میں چیز بہت، ایک اور چیز بھی آج میں ایڈ کر دوں۔ وہ ہمارا ایک سوال ایک رہ گیا تھا، اس پہ کل سے نا لوگ بات بھی کر رہے تھے سر، یہ جو آپ کے نائب صدر ہیں امریکہ کے، اس نے نا ایک بات کہی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ تم جا کر مخالفین کے ساتھ پینسلوینیا میں شاید تم جا کر ان کے لیے لابنگ کرتے رہے ہو، ان کو بتاتے رہے ہو۔ تو سر یہاں پر تو ایک پوری ایک نسل ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی کہ دیکھو یہ پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس نے کیپٹل ہل وہاں پہ ہوا، یہاں پہ 9 مئی۔ تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھول نہیں رہے۔ اگر زوسکی کی جو کمپین کے دوران جو ملاقاتیں، اور اس وقت کسی نے شاید نوٹ بھی نہیں کیا ہوگا نا، دیکھا بھی نہیں ہوگا اس طرح مائنوٹلی، اگر آپ اسے بڑے اسپیکٹرم میں دیکھیں، اس وقت تو سب کو یہ ہوگا کہ یار کسی طرح ہم الیکشن ایک دفعہ جیت جائیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو نوٹ کر لیا اور اسے ایک طرح سے آئینہ دکھانے کے لیے استعمال کیا کہ یار تم وہی ہو نا جو ہمارے مخالفین کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، مریم کی تقریر، یہاں کے وزراء کی تقریریں، یہاں کی اسٹیٹمنٹس، یہاں کا پرائم منسٹر، یہاں کے باقی لوگ، اور پھر یہ جو ناشتوں کی ٹیبل پر جا کر ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، یہ جو نئی لاٹ ہے ان سیاستدانوں کی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کیپٹل ہل کا واقعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی سب کو معاف کر دیا۔ جی بڑا مشکل ہوگا اس کے لیے ان تمام باتوں کو بھلانا، اور خاص طور پہ کیونکہ یہ تمام لوگ ایک ایسے ایک ایسے دور میں ایسے کاموں میں ملوث ہیں براہ راست، جن کا براہ راست نتیجہ عمران خان کے خلاف کیمپین، اس کی نظر بندی، اس کے رہنماؤں کی نظر بندی اور ان کے خلاف مقدمات ہیں۔ اور یہ تمام باتیں جو قراردادیں تیار ہو رہی ہیں کانگریس کے لیے،
ان تمام باتوں کا ذکر ان قراردادوں میں موجود ہے. تو بس ابھی میرا خیال ہے 8-9 دن کے اندر اندر یہ سارا معاملہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ قراردادیں کب آ رہی ہیں اور اس میں کیا کچھ لکھا ہے اور کس کس کا نام لے کے وہ پابندیاں لگانے کا اعلان کریں گے. اچھا سر، اس میں پھر یہ بھی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ عمران خان، یہ جو ہم نے ماحول اوول کا دیکھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت سینیریو کیسا ہوگا جب ایک سرکاری افسر آ کر خط لے کر عمران خان کی حکومت گرانے کی بات کرتا ہے. تو یہاں پر تو لوگوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہوں گی. تو ویورز، یہ آج کی ہماری نشست تھی. آپ ریکمنڈ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.